ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی ہی ناراضگی کا سبب ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو قول و فعل کے تضاد سے بچنے کا خصوصی حکم دیا، یعنی آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ، بات کچھ ہو اور کام کچھ ہو۔ یہ ایک ایسی بری عادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، تو فرمایا کہ یہ ایسا بدترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ ایمان ایک ایسا نور ہے جو مومن کے دل کو روشن اور تابناک کرتا ہے اور اس کی زبان کے اوپر حق اور سچ بات کو جاری کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو اور سننے والے کو چاہے اس سے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو۔ جو حق بات ہے مومن وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ مومن حق گو ہو، صاف گو ہو، جو کہے وہی کرے اور جو کرے وہی کہے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرے اسی کو دوسروں کی دعوت دے، اور جس کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہے خود بھی اس کے اوپر عمل کرے۔ یہ ایک اتنا پاکیزہ اتنا پیارا سبق ہے اسلام کا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجدون شر الناس یوم القیامہ ذی الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، یعنی تم قیامت کے دن سب سے برا دو منہ والے کو دیکھو گے کہ جو ایک کے منہ پر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے منہ پر کچھ کہتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا جو دو منہ ہوتا ہے قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا، یعنی کہتا کسی ایک آدمی سے الگ کچھ کہتا ہے اور دوسرے آدمی سے جا کے الگ کچھ کہتا ہے۔ مومن کبھی دو منہ والا نہیں ہوتا، اور مومن کبھی بھی قیامت کے دن بدترین نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو حق بات کہتا ہے، سچ بولتا ہے، چاہے کسی کو پسند آئے اور چاہے کسی کو پسند نہ آئے۔ تو قول اور فعل کا جو یہ تضاد ہے یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ الگ کہنا اور الگ کرنا یہ طریقہ یہودیوں کا ہے۔ یہودی پہلے بھی اس بیماری میں مبتلا تھے، اور یہ کینسر آج بھی یہودیوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ اتنے فتنہ پرور رہتے ہیں کہ الامان والحفیظ ان کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن مقدس ان کی سعادت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ یعنی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے کو بھلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کر کے نہیں آتے تھے۔ تو یہ جو بیماری ہے زبان سے کچھ کہنا اور کرنا کچھ، یہ بیماری یہودیوں کی ہے۔ مسلمانوں میں یہ بیماری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ اور یہ جو یہودیوں کی بیماری ہے، یہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنی قوم کو توریت کے احکام سناتے تھے، دعوت دیتے تھے، لیکن صرف دعوت دیتے تھے، ان پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اس خطرناک بیماری کے اندر آج بھی یہودی مبتلا ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگوں کو خوب پڑھ پڑھ کے سناتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینے کے اندر تو خود ہی ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ تو یہ جو دو منہ والا ہونا ہے، کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ قرآن پاک میں جو دو رخی جو ہے
دو طرح کی پالیسی، یہ جو یہودیوں کے علماء کا طریقہ تھا، یہ پالیسی آج بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، یہودی اور عیسائی آپس میں دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہیں، اور بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ ان کا تو دعویٰ ہی ہے یہودیوں کا کہ معاذ اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے یہودی یہ دعویٰ آج بھی کرتے ہیں، اور اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرنے کے باوجود جو ہے وہ عیسائیوں سے دوستی رکھتے ہیں اور عیسائی ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ، جس قوم کے کہنے کے مطابق ہم نے تمہارے نبی کو قتل کیا ہے، کیا وہ دوسری قوم ان سے محبت کرے گی؟ لیکن اس کے باوجود بھی یہودی عیسائیوں کے ساتھ میں دوستی بھی کر رہے ہیں اور ان کی طرف مائل بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ دو رخی پالیسی آج بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی دشمنی کے اندر یہ دونوں قومیں آج بھی جمع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فیصلہ فرما دیا، الکفر ملت واحدہ، کفر تو ایک ہی ملت ہے۔ کافر آپس میں کتنے بھی بڑے دشمن کیوں نہ ہوں، لیکن اسلام کے مقابلے میں سارے کافر ایک ہیں۔ ان کی آپس میں دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام کے مقابلے کے اندر وہ ساری دشمنی بھول جاتے ہیں۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں کہ ساری حقیقت کو جاننے کے باوجود یہودیوں کو بھی دوست بنا لیتے ہیں، عیسائیوں کو بھی دوست بنا لیتے ہیں، اور ہمارے جو لیڈر بنے ہوئے بیٹھے ہیں وہ ان کو بھی دوست بنا لیتے ہیں جو ہمارے گھروں کو کھودنے والے ہیں۔ اہل ایمان کو جو ہے وہ یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی عقل نہیں آتی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینا اور اپنے آپ کو بھلا دینا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے ایسی قوم پر میرا گزر ہوا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے بتایا ہؤلاء الخطباء من اہل الدنیا، یہ دنیا کے وہ خطیب ہیں، یأمرون الناس بالبر وینسون انفسکم، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھلا کر بیٹھ جاتے تھے، ہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے۔ تو جو بندہ زبان سے کچھ کہے اور عمل کچھ اور کرے تو اس کو اتنا سخت عذاب ہوگا کہ آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹا جائے گا۔ تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بندہ وہی کہے جو کرے، اور جو کرے وہی کہے، بات اور جو ہے وہ عمل کام کے اندر دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنی حالت پہ غور کریں، آج ہم جس کیفیت میں مبتلا ہیں، شاید ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں اس زمانے میں نہ تو اتنے ذرائع تھے اور نہ اتنے جو ہے وہ خبر پہنچانے کے طریقے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لوگ تبلیغ کرتے تھے اور بڑا اثر ہوتا تھا۔ اور آج اتنے سارے میڈیا وغیرہ سب نکل گئے، اتنے ذرائع نکل گئے، لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ لوگ بدل نہیں رہے، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آج ہم صرف لوگوں کو کہتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ تو پھر ہم جب خود ہی عمل نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپر ہماری بات کا اثر کہاں سے ہوگا؟ وہ لوگ جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے، اور ان کا طریقہ تو یہ تھا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کو، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرمایا کرتے تھے، صرف چند ہی جملے تو آپ فرماتے تھے، مختصر سی تقریر آپ کی ہوا کرتی تھی، لیکن حال کیا ہوتا تھا؟ ہر تقریر کے بعد میں کتنے جنازے اٹھائے جاتے تھے، یعنی لوگ اللہ کے خوف سے وہیں پہ انتقال کر جاتے تھے، کتنے لوگ اپنے کپڑے پھاڑ کر کے جنگل کی طرف نکل جاتے تھے۔ اس کی وجہ تھی وہ جو اپنی زبان سے نکالتے تھے نا، وہی بات کرتے بھی تھے، وہ بات کے پکے تھے وہ لوگ۔ اور آج ہماری باتوں میں اور ہمارے جو ہے وہ کرنے میں بڑا فرق ہو گیا، اس کی وجہ سے ہماری باتیں لوگوں کے اوپر اثر کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم ایسا کر رہے ہو تو سن لو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ عمل نہایت ناپسندیدہ ہے کہ تم جو کرتے نہیں ہو وہ بات کہو۔ اور اسلام نے تو ہمیں بتایا کہ محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق و عادات کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کان خلق القرآن،
آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے، یعنی قرآن پر مکمل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اب آپ دیکھیں، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پہ ہم کو چلنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا حکم دیا تو خود بھوکے رہتے تھے لیکن غریبوں مسکینوں کی مدد ضرور کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت کرنے کی تاکید کی تو پھر پوری رات آپ بھی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخاوت کرنے کا حکم دیا تو پھر سخاوت کا وہ عالم تھا کہ پوری وادی بھری ہوئی ہے بکریوں کی، پوری لٹا دیتے تھے۔ باہر سے خزانے آتے تھے مال غنیمت وغیرہ میں، تو سارا خزانہ جب تک بانٹ نہیں دیتے تھے تب تک اٹھا نہیں کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ دشمنوں اور قاتلوں کو معاف کرنے کی میرے آقا علیہ السلام نے تعلیم دی۔ تو یہ صرف تعلیم نہیں تھی بلکہ بڑے بڑے دشمن جب آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان کو معاف کر کے بھی دکھایا۔ آپ پڑھ لیں فتح مکہ کی تاریخ کو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو، تو صرف زبان سے نہیں کہا کہ تقریر کر کے چلے گئے اور بعد میں خود اس پہ عمل نہ ہو، بلکہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں بھی ہوتا تھا پھر بھی وہ ازواج مطہرات آپ ہی کے گھر میں رہنا پسند کرتی تھی، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام جو ہے وہ اتنا پیارا برتاؤ ان کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عدل و انصاف کا حکم دیا تو پھر خود حکم نہیں دیا بلکہ عدل و انصاف کر کے دکھایا۔ اگر یہودی اور مسلمان کا جھگڑا بھی ہو گیا تو اگر یہودی کے حق میں فیصلہ ہونا تھا تو یہودی کے حق ہی میں دیا، انصاف کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ توکل کی آپ نے تعلیم دی تو چاہے کتنا بھی خطرناک موقع آ گیا آپ نے توکل کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیں غار ثور میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام تھے اور کافر بالکل ایک دم غار کے کنارے آ گئے تھے پکڑنے کے لیے، لیکن آپ نے توکل کی تعلیم دی کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، تو اتنا بھروسہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، اب تو ہم یہ لوگ ہم کو پکڑ لیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ تو کہا اللہ پہ بھروسہ کرو، تو بھروسہ کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبر و شکر کی تعلیم دی تو پھر کتنا صبر کیا۔ طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے، پھر بھی دعا کی اللہ یہ میری قوم مجھ کو نہیں جانتی ہے، ان عذاب سے بچا، آپ نے عذاب کے فرشتوں کو واپس کر دیا۔ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، پھر بھی آپ نے ان کے لیے جو ہے دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ تو صبر و شکر کا حکم دیا تو صبر کر کے بتایا، شکر کر کے بتایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا، تو کتنی سادگی اختیار کی، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے محض اللہ کے رسول علیہ السلام اس لیے واپس ہو گئے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی دیوار کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا اور پردے پر جو ہے وہ کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو سرکار علیہ السلام فرمایا سادگی رکھو، تو پردہ بھی تھا تو آپ نے اندر جانا گوارا نہیں کیا، پردہ اتارو تب اندر جائے گا، تو یہ اتنی سادگی آپ نے اختیار کر کے بتائی۔ اور برابری کی تعلیم دی کہ سب جو ہے وہ رنگ و نسل وغیرہ کا کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، تو پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں یا حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال، کوئی بھی ہو، سب کو بھائی بھائی بنا کر کے دکھایا۔ تو یہ ہوتا ہے بندہ جو کہے وہ کرے، تب اس کی بات کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جو حیات طیبہ کی سب چیزیں اگر ان کو بیان کروں تو ایک لمبی چوڑی وہ تاریخ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہتے ہو وہی کرو اور جو کرتے ہو وہی کہو، بات اور تمہارے کام کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ میرے آقا علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور غلاموں کو بھی خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے ابھی پیش کی کہ تجدون شر الناس یوم القیامہ ذل وجہین، قیامت کے دن سب سے برا وہ آدمی ہوگا جو دو منہ والا ہے، یعنی ایک کے منہ پہ کچھ کہتا ہے اور دوسرے منہ کے کچھ کہتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، جو دنیا میں دو منہ والا ہو قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی، یعنی کسی سے کچھ کہتا ہے دوسرے سے کچھ کہتا ہے، اس کو قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں اس کی ہو جائیں گی، اتنے سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور حضرت سفیان بن اسید سے روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق وانت کاذب، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو تو وہ تمہیں سچا جانتا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو،
یعنی بات کچھ اور ہے، تم کچھ اور کہہ رہے ہو اس کے سامنے. تو یہ اس طرح دو منہ والا ہونا اسلام کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. اور آخر میں یہ حدیث پاک حضرت اسامہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر کے آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کی آنتیں پیٹ سے نکل کر کے باہر پڑیں گی. وہ ان کو لٹکائے ہوئے گھومتا پھرے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے. تو جہنمی سب اس کے پاس میں آ کر کے پوچھیں گے کیا ہو گیا، تیرا معاملہ کیا ہے، تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ تو دنیا کے اندر کیا نیکیوں کا حکم نہیں کرتا تھا اور برائیوں سے نہیں روکتا تھا؟ یعنی اس سے سب کہیں گے تو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتا تھا. تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نیکیوں کا حکم کرتا تھا لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود برائیاں کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈال کر کے یہ عذاب دیا. تو یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیا ایمان والو تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اہل ایمان کو چاہیے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ مومن کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، بات اور کام ایک جیسا رکھے، دو منہ کا نہ بنے، ورنہ قیامت کے دن سخت عذاب کے اندر گرفتار رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے بچا. اللہ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد